کھینچ لیجئے ہماری دستار کیونکہ ہم ہیں غدار، وطن کی محبت جن کی رگوں میں خون کی طرح بہتی ہے۔ سوات اور بنیر پر ایک کڑا وقت ہے، سخت وقت ہے، جس میں بنیر کے عوام اور سوات کے عوام، خصوصی طور پہ سوات میں 3-4 دفعہ بہت بڑے تعداد میں لوگ نکلے اور یہ جو دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے حوالے سے میں کچھ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن جو یہ شعور جن کی وجہ سے بھی آیا ہے اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سوات میں لوگ نکلے اس بد امنی کے خلاف، کیونکہ 2009 اور 2010 میں ہم نے دیکھا کہ جتنی تباہی ہوئی تھی، جتنے لوگوں کے کاروبار ان کے تباہ ہوئے تھے، وہ سارے لوگوں نے، وہ سارا سیناریو جو تھا وہ سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چند سوالات ہیں۔ سوالات کچھ یوں ہیں کہ جب یہ ان گروپس کی بات کرتے ہیں کہ یہ افغانستان سے آئے ہیں اور یہاں پر وہ بد امنی وہ لوگ قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور بد امنی کو وہ لوگ زیادہ ہائپ دے رہے ہیں اور کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر میرے چند سوالات ہیں کہ اگر افغانستان سے لوگ آئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی سازش ہے اور ایک ایجنڈے کے تحت آئے ہیں، یا وہ را کی طرف سے آئے ہیں یا انڈیا کی طرف سے آئے ہیں یا وٹ ایور آپ امریکہ کا بھی نام لیتے ہیں اس میں، تو میرے سوالات یہ ہیں کہ آپ نے ہر اپنے بارڈر پہ باڑ لگایا ہوا ہے، اگر آپ کے وہاں پر بارڈر پہ سیکیورٹی ہے تو پھر یہ لوگ کس طرح آئے؟ سب سے اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے آنے کی بھی خبریں آ رہی ہے، آپ کو ان کے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ اب کل ایک خبر جو گردش کر رہی ہے کہ ان کا یہاں سے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، یا اگر وہ آ رہے تھے تب بھی آپ کو پتہ تھا، تو پھر ان لوگوں کو آپ لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ پھر آپ لوگ جو ہے اس پر کیوں ایکشن نہیں لے رہے ہیں؟ یا تو آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، یا اس کے علاوہ آپ یہ چاہ رہے ہیں، یا یہ آپ کی ایک پوری پلاننگ ہے کہ ان لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس میں سے تو ایک چیز ہے، آپ کو اپنا موقف سامنے دینا ہوگا عوام کے سامنے، کیونکہ عوام بھی جاننا چاہتی ہے اور یہ عوام کے سوالات ہیں۔ 2009-2010 سے لے کے ابھی تک جتنی بھی سیناریو آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوات میں جس طرح تباہی ہوئی، یا بنیر میں، یا اس کے جو بیشتر علاقے ہیں دیر وغیرہ میں، وہاں پر جتنی تباہی ہوئی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے کیوں کردار ادا نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اور اب جو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اب جو بنیر میں یا سوات میں مختلف مقامات پہ فوج کو بھی طلب کیا جا رہا ہے یا فوج خود سے آ رہی ہے، تو ان کو اجازت کون دے رہا ہے؟ یا اگر حالات جو ہے وہ خراب ہے اور آپ کو ڈر بھی ہے کہ حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ عوام کے سامنے اپنا موقف کیوں نہیں رکھتے؟ آپ عوام کے سامنے ساری چیزیں کلیئر کیوں نہیں کرواتے؟ کل ایک بہت بڑا احتجاج ہوا راولپنڈی میں بھی، اس میں مورا سید اس کی جو ہے سارے احتجاج کے وہ سربراہی کر رہے تھے، اور ساری پختون کمیونٹی جتنی بھی تھی وہاں پر وہ آئی تھی، اور انہوں نے بھی وہاں پر ظاہر کیا کہ کچھ لوگوں کو ہماری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس وجہ سے یہاں پر پنڈی میں ہم نے احتجاج کیا تاکہ ان کو ہماری آواز پہنچ جائے۔ ان کا کس چیز کی طرف اشارہ تھا وہ بھی آپ لوگ خوب سمجھتے ہیں، لیکن جو میرے سوالات ہیں کہ یہ لوگ کس طرح آئے تھے، کس طرح اب یہ جا رہے ہیں، کیونکہ عوام میں جو خوف و ہراس ہے وہ پھیل رہا ہے۔ عوام جو ہے ان چیزوں سے ڈر رہی ہے، کیونکہ 2009-2010 میں اس طرح کی بدترین حالات کو لوگوں نے دیکھا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، لوگوں نے ہجرت کی تھی، یہاں سے لوگ منتقل ہوئے تھے مختلف علاقوں میں، اسلام آباد میں، صوابی میں، مردان میں، ان علاقوں میں لوگ گئے تھے۔ اب دوبارہ سے وہی وقت جو سخت وقت تھا، اب دوبارہ سے کیوں اس کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام بھی یہی جاننا چاہ رہی ہے۔ لیکن سب سے جو خوشائند بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بنیر، سوات سمیت جتنی بھی علاقے ہیں، بیشتر جتنی بھی علاقے ہیں، اس میں لوگ نکل رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے منتخب نمائندے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا وٹ ایور جس بھی پارٹی سے ہے، وہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، کیونکہ جب عوام کی طاقت ہوتی ہے تو عوام کے ساتھ سارے لوگ نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی جو اپڈیٹس آئیں گی اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔